السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ خیریت سے۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہماری پوسٹ کے اندر پور میں تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ کو جیل جانا پڑا۔ کیا وہ جذبہ جو اس وقت تھا جیل جانے کے اور آج بھی ویسے ہی جذبہ ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جیل جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ، غازی عبدالکلوم شہید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، ایون آپ کے سابق صدر رفیع دار صاحب کو چھریاں لگ گئی تھی۔ تو یہ تو ایک مسلمان کا ایمان شروع ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کے محبوب اس کے نبی آخر الرسل خاتم النبیین ہے۔ پھر آگے ابتدا ہو جاتی ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حاجات فی سبیل اللہ۔ یہ ہے کہ یہ جذبہ نہیں ہے، یہ اندر کا ایمان ہے جو حضور کے ناموس کے لیے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ جو انہوں نے بتایا ان کے لیے، اپنے دین کے لیے اللہ تیار ہے اور چاہت فیصدی۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو آپ کو جیل جانا پڑے، کیا وہ آپ کی پارلیمنٹ پر جو آپ نے تقریر کی تھی تحریر ہسٹوری کا وہی سپیچ بنی تھی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی آپ کی سیاسی؟ دیکھیں جی، میرے تایا حضور 1953 کی جو تحریک چلی تھی نا، مسلم مسجد میں بابا عبدالستار خان نیازی تھے، مودودی صاحب تھے اور ان کے ساتھ سقفی بھی ہوئے تھے، وہ تھے بہت بڑے محدث تھے اور انہوں نے وزیر آباد میں بڑا کام کیا۔ میرے والد مرحوم کی بڑے اس پہ مناظرے ہوئے، نوٹس لکھے ہوئے اور یہ ایک سلسلہ جو خاندانی خدمات ہیں آپ کی ماشاءاللہ سے۔ ہمارے لکڑ دادا صاحب شیخ الحدیث تھے اور شاہ عبدالعزیز ماتر سے دہلی سے پڑھ گئے تھے، وہ پیدل دہلی گئے تھے۔ اور یہ تو دیکھیں مسلمان، اگر آپ کے والد صاحب کا کسی کے ساتھ مقدمہ ہے تو آپ ساری زندگی پھر اس پہ کھڑے رہیں۔ میرے والد سے تیاتی جس پستی کے لیے کہا گیا کہ والدین بھی اس پہ قربان کر کی تحفظ ان کی ناموس۔ جب گولڈے کے پیر مہر علی شاہ صاحب حکم ہوا کہ واپس آئیں، برے صغیر 1901 تھا کیا کہ وہاں پر ایک فتنہ اٹھنے لگا، وہ آئے نا عطا اللہ شاہ بخاری آئے نا، ایسے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہاولپور میں بیمار جسم کے ساتھ کھڑے اور انہوں نے جج اکبر کی عدالت میں یہ ثابت کیا کہ لڑکی مسلمان ہو تو لڑکا قادیانی ہو تو نکاح نہیں ہو، اگر ہے تو ٹوٹ کے۔ اور اسی طرح انہوں نے پھر کہا کہ اگر لڑکی قادیانی اور لڑکا مسلمان پھر بھی نکاح نہیں ہوتا، محدثین کی خدمت دیکھے اور ان کی کبھیں آتی ہوں داور ہے۔ انس شاہ کاشمیری کا میرے والد پر ان کہا کرتے تھے وضو نہ ہو تو اس کا نام نہ لینا، بہت بڑے محدث تھے، دیوبند تھے۔ تو یہ تو آپ کی فہرست میں اس کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی سمجھتے ہیں، حکمت ہم؟ ایک تو ہماری ایک مجلس سے عالمی تحفظ ختم نبوت اس کا کام ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں آپ اس کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں، اسپیچ کا موقع بھی دیتے ہیں، اور آپ کیا اسٹریٹجی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے مسلم پاکستانی ہونے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم قرآن مند لوگ ہیں، ہم دعوت والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے دین کو حسن تک پہنچانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بتائیں کہ یہ جو فتنہ اٹھا تھا یہ کیوں اٹھا، برے صغیر میں کیوں اٹھا، اور ہمارے علماء کو اس پہ پوری اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کتابیں تو بڑے لوگوں نے لکھی، ہمیں جس طرح ہم لوگوں کے گھروں میں تبلیغ کرتے ہیں اسی طرح ان کو بھی تبلیغ کرنی چاہیے کہ آپ جہنم کے راستے پہ چل پڑے۔ اور آج میں ان مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو ویزے لیتے وقت اپنے مذہب کے خانے میں کچھ اور لکھ دیتے، پاسپورٹ اور لکھ دیتے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں، جرمنی جا رہے ہیں، یہ دنیا تو ختم ہو جائے۔ تو ان کو دیکھنا پڑے گا، اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، امن کا درس ہے مگر دعوت ہے، اصلاح ہے، تبلیغ ہے، اور اس سے ہم اپنے کردار سے اچھا رہے ہیں آپ میں ہم نے کہا ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ وہ آپ کی جو ہسٹوریکل اسپیچ ہے اس وقت بھی مین اسٹریم میڈیا نے اس کو نہیں چلایا تھا، آج بھی جب آپ سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو میڈیا اس کو چلاتا ہے، لیکن جب ختم نبوت کی گفتگو پہ آتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں، یعنی مین اسٹریم جو ہمارے نیشنل میڈیا ہے۔
جی کاٹیں جو مرضی کرے مجھے تو حکم اعظم لا الہ سے، اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں مجھے کو حکم اعظم لا الہ الا اللہ، ان کے تو دنیا کے مفادات ہیں نا جی۔ ہم نے تو سب کو کہا یا رسول اللہ آپ کی در کے خیرات ہے، تو ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ پابندی کرنی۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنی زندگی کی پلاننگ کرنے والے، اپنے رزق کی فکر کرنے والے، اپنی صحت زندگی کی؟ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے سب کچھ۔